یہ ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کو ہماری سیرت النبی ہوتی ہے. چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہم نے پچھلے ہفتے بھی لی تھی، الحمدللہ اسی کو بتایا گیا تھا. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو شخص نبی الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن مثال کے طور پر ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹا دودھ کو دودو کہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ مختلف انداز میں اس کے نام لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ماں بھی کہتی ہے کہ میں ابھی تمہیں دودھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب وہ دودھ نہیں کہہ رہی ہے، وہ بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ میں ابھی تمہیں دودھ بنا کر دیتی ہوں. وہ اسی طرح کہہ رہی ہے جس طرح اسے بیٹے نے کہا. تو محبت کی وجہ سے ماں نے اس لفظ کو اس طرح ادا کیا جس طرح اسے بیٹے نے کہا تھا. الحمدللہ، ہے نا. تو محبت ہے اسی وجہ سے، حالانکہ ماں کی زبان تو صحیح ہے نا، کوئی لکنت نہیں ہے. تو الحمدللہ بچہ چھوٹا ہے، اب وہ کیسے بھی بول سکتا ہے، لیکن ماں محبت میں کرتی ہے یہ کام. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں. وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں. الحمدللہ، بات کریں تو اسی طرح. اب دیکھو گفتگو کے متعلق الحمدللہ ہماری کتنی ساری سنتیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں سے شاید ہماری چند ہی سنتوں پر عمل ہوا ہوگا. ہمیں ساری انشاءاللہ سنتوں کو فالو کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے بولا کرتے تھے، ہر الفاظ کو جدا جدا، ہے نا. بلکہ ایسے بولا کرتے تھے اللہ کے نبی تو کہ جو صحابہ کرام تھے وہ جو درس لیا کرتے تھے اللہ کے نبی کا، تو وہ ایسے الفاظ تھے اللہ کے نبی کے کہ وہ ساتھ ساتھ سن بھی لیتے اور ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتے تھے. الحمدللہ. اور بلکہ بعض تو ایسے ہوتے کہ ایسے مگن ہو جایا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حالانکہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے جو سروں پر پرندے آتے بیٹھتے اور گھونسلے بنا لیتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. الحمدللہ، وہ ایسے مگن ہو جایا کرتے تھے اللہ کے نبی کے درس میں. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ بھی محبت کی وجہ سے تھا، ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں، کہ بات کریں تو اسی طرح، مسکرائیں تو اسی طرح، کھانا کھائیں تو اسی طرح، چلے پھریں، اٹھے بیٹھیں، معاشرت، لین دین، ہر کام جو کریں میرے محبوب کی طرح کریں. ہے نا. الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے نا، جنہوں نے ہمیں کیا کیا، زندگی جینے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے. کام یہ کر رہے ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کام یہ کر رہے ہوں، یعنی ہم کر رہے ہوں، اور ان کے کام کو دیکھ کر مجھے میرے محبوب کی یاد آ رہی ہوں. الحمدللہ، ہے نا، کہ یہ تو میرے محبوب جیسا کر رہا ہے، یہ تو میرے محبوب جیسا کر رہا ہے. تو اللہ کو کیسی محبت آتی ہوگی اس بندے پر جو محبوب کی اداؤں کو، اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپناتا ہوگا. اب دیکھو جیسے مثال کے طور پر کہ ایک شخص تھا، گارڈن میں تھا. ٹھیک ہے، تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا کہیں دور، تو وہ اس کو تک رہا ہے دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد اب وہ اس کے بچے کے پاس گیا. ٹھیک ہے، اسے جا کر مطلب اٹھایا، گود میں بوسا دیا، محبت کی اور چیز دلائی. ٹھیک ہے، اور پھر بٹھا دیا وہیں پر اور آ کے اپنی ہی جگہ بیٹھ گیا آ کر. ٹھیک ہے، اب یہ جو سارا منظر تھا یہ ایک شخص دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس شخص نے جا کر ان سے پوچھا، ایک شخص نے جا کر جو یہ سب چیزیں نوٹس کر رہا تھا، تو جا کر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا تھا، ہے نا. کہ یعنی آپ پہلے تو دیکھ رہے تھے اس بچے کو، پھر جا کر کیا کیا کہ اس کو اٹھایا، ہے نا، بوسا دیا اور پھر چیز دلائی، وہیں پر بیٹھا دیا. ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ بچہ مجھے میرے بچے جیسا لگتا ہے نا. اس وجہ سے مجھے کیا ہو رہا تھا کہ اس پر محبت آ رہی تھی. تو اسی طرح جب ہم اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپنائیں گے، ہے نا، تو پھر اللہ کو کیسی ہم پہ محبت آئے گی انشاءاللہ. تو کیا بتایا، تو سنت پر عمل کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا محافظ ہوتا ہے، یعنی وہ حفاظت کر رہا ہے. الحمدللہ. چنانچہ محبت کی علامت یہی ہے کہ ہر انسان اللہ سے محبت کرے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ الحمدللہ یہی کلمہ ہے اور کلمہ یہی کہتا ہے، اور اس کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم اللہ سے محبت کریں گے، یعنی اللہ کے احکام مانیں گے، لا الہ الا اللہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ جب ہی ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازمی ہے، یعنی ضروری ہے نا، کیونکہ اس کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے کہ تم کچھ بھی عمل کر رہے ہو، کیسے بھی عمل کر رہے ہو، تو کل قیامت کے دن جب فرشتے تمہارے سارے اعمال میرے پاس لائیں گے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گا، ان کو چیک کروں گا، اس میں اگر میرے نبی کی سنتیں ہوں گی، میرے نبی کا طریقہ ہوگا، تو میں اس کو قبول فرماؤں گا، نہیں تو میں اس کو قبول نہیں فرماؤں گا، میں اس کو رد کر دوں گا۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کے لیے یہ مثال سمجھنی آسان ہے۔ دیکھیے شادی کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے نا، ہاتھوں میں مہندی لگائی جاتی ہے کہ دلہن کے ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اس کے ہاتھ خاوند کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گے، ہے نا۔ بازو میں چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں کہ چوڑیاں پہننے سے بازو خوبصورت لگیں گے۔ انگلیوں میں ڈائمنڈ کی رنگ ڈالی جاتی ہے کہ اس سے خوبصورت لگیں گی انگلیاں۔ بازو میں بریسلیٹ پہنائی جاتی ہے کہ بازو زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ گلے میں لاکٹ ڈالا جاتا ہے نا، کہ گلا کیا ہے، زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ کانوں میں بالیاں ڈال دیتی ہیں کہ کان زیادہ خوبصورت نظر آئے، ہے نا۔ تو مختلف اعضاء میں جو زیورات پہنتے ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ ہر وہ عضو جس میں زیور پہنایا جائے گا وہ خاوند کو خوبصورت نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے ہر عضو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے گا، ہے نا، الحمدللہ، کہ میرا دیکھنا بھی میرے نبی جیسا، میرا کھانا بھی میرے نبی جیسا، میرا سننا بھی، میرے ہاتھوں کا کام بھی، میرا دل بھی میرے نبی جیسا ہونا چاہیے۔ کیسا دل تھا اللہ کے نبی کا، ہے نا، کہ ہر وقت اس میں اللہ کی یاد تھی، ہر وقت وہ دنیا سے خالی تھا، ہے نا۔ جو ایسی چیزیں ہوتی کہ نفرت ہے، قناع ہے، بغض ہے، اللہ کے نبی ان سب سے پاک تھے الحمدللہ۔ تو ایسا ہی ہمارا دل ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے مثال بتا دی الحمدللہ، بہت بہترین مثال ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ جب ہم سب کچھ سج رہے ہیں، ہے نا، ایک ایک چیز کا دلہن کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بھئی ذرا سی بھی کمی پیشی نہ ہو، ہے نا۔ اگر کمی پیشی ہو جائے گی تو پھر اس کے خاوند کی نظر میں یہ خوبصورت نہیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کو سر سے پاؤں تک خوب سجایا جاتا ہے تاکہ ہر عضو اس کا کیا ہو، سج جائے۔ اسی طرح جو مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے نا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں کو کرتا ہے۔ بلکہ پہلے کے دیکھ لیں کہ ایسی انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہے۔ بتائیں حضرت عمر کی بات آتی ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن اس پہ غور کیا کریں بار بار کہ حضرت عمر کیا کر رہے تھے، کہ سفر میں جا رہے تھے، ہے نا، تو کیا ہوا، اترے، سب کو روکا، سواری سے اترے، کیا کیا، نیچے بیٹھے اور ایک جگہ جا کر بیٹھے اور پھر آ گئے۔ لوگوں نے سوچا شاید ہی فارغ ہونے کے لیے گئے ہیں، لیکن فارغ کوئی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ بتایا کہ میری تو ابھی بھی وضو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہے نا، کہ ہمیں بھی پریشان کیا آپ نے اور آپ قضاء حاجت سے فارغ بھی نہیں ہوئے، ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات صرف یہ ہے کہ یہاں سے میرے نبی گزر رہے تھے اور میرے نبی نے یہاں پر قضاء حاجت کی تھی، تو اس وجہ سے میرا من نہیں کیا کہ یہاں پر میرے نبی بیٹھے ہوں ایسے اور قضاء حاجت کی ہو اور میں بنا بیٹھے یہاں سے چلے جاؤں، الحمدللہ، ہے نا۔ یہ ہوتی ہے محبت، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ کوئی کرنے والا کام بھی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے نہ کہا تھا ان کو کہ بھئی میں نے وہاں پر قضاء حاجت کی تھی، تم نے جا کر وہاں پر کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ کس چیز نے کرایا، یہ محبت نے کرایا، ہے نا۔ ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی ایسی محبت تھی کہ وہ اتنی سی باتوں پر دھیان دیتے تھے کہ ایک شخص تھے، جا رہے تھے راستے سے، صحابی تھے، تو ایک جگہ پہ کیا ہوا تھا کہ پتھر پڑا ہوا تھا، جب وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، ہے نا، تو اللہ کے نبی کے ٹھوکر لگ گئی تھی۔ اب وہ اللہ کے نبی کے بعد وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد دنیا سے وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو کیا کیا، آگے چلے گئے۔ اب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ نہیں، یہاں تو میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، میں ایسے کیسے نکل سکتا ہوں آگے، تو کیا کیا، واپس سے آئے اور پھر کیا کیا، ٹھوکر لگائی اپنی، تب جا کے آگے گئے الحمدللہ۔ یعنی یہ واقعی محبت ہی کرا سکتی ہے۔ آج ہم لوگوں کے دلوں میں محبت بہت کم ہے نا، اسی لیے اتنی سنتیں سننے کے باوجود ہم اتنا کم عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہوتی نا ہمارے اندر، تو الحمدللہ کب سے سنتیں بتائی جا رہی ہیں،
بلکہ میں یہ نہیں کہوں مہینوں سے نہیں، سالوں سے الحمدللہ یہ سنتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ وہ سنتیں کمپلیٹ بھی ہو گئی، ان کا ریپیٹ بھی چل رہا ہے، دوسری بک میں سے بھی الحمدللہ سنتیں ہو چکی ہیں. تو کتنی سنتیں، کتنا طریقہ اللہ کے نبی کا الحمدللہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنا ہم کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیں سوال نہیں ہوگا ہم سے کہ تمہیں اتنا کچھ معلوم تھا لیکن تم نے نہیں کیا. ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے نہ کہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی دیکھو کیا ہے نا. تو پھر کیا، اور ہمیں تو آج بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ سنتیں کریں گے، فلاں سنت کریں گے، اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا وہ پسند تھا، تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں کیا ہوگا، طاقت پہنچے گی، فائدے مند ہوگا تمہارے لیے، ہے نا، تمہاری جسم کے لیے، تمہارے جوارے کے لیے، ہر چیز کے لیے فائدے ہیں سنت میں الحمدللہ. یعنی یہاں پر ہمیں فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں، سنتیں نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ایک ایک سنت ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، باقی تو دیکھیے ہے فی الحال تو کہ جتنا سن رہے ہیں اتنے پہ انشاءاللہ فوراً عمل کرتے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہیں سے آپ اپنے بالکل عزم کر کے جایا کریں، بہت بڑی بڑی نیتیں لے کر جایا کریں انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پر جو بھی ہم نیتیں کرتے ہیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں، وہ الحمدللہ ہماری قبول ہوتی ہے، کیونکہ مجلس بہت بابرکت ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو پھر کیا کرنا ہے، جانا ہے یہاں سے، اس کے بعد آپ نے جا کر سنتوں کو زندہ کرنا ہے اور اپنے گھر والوں سے بھی ضرور کرانا ہے. اور کیا بتایا جاتا ہے کہ آج سنت کو زندہ کرنا بہت مشکل کام ہے. گویا کہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہاتھ میں چنگاری رکھنے والا کام ہے نا، کہ ہاتھ میں چنگاری رکھنا آسان ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کو کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. کیونکہ اس وقت سب کی جو مینٹلٹی بن گئی ہے نا، سب کا دماغ بن گیا ہے کہ بھئی نہیں، یہ تو یہ جو شادی میں رسمیں ہونی ہے یہ ایک فرض چیز ہے نا، جو بھی ہونا ہے یہ ہونا ہے. اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سب نے سائڈ کر رکھا ہے. تو اس وقت میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کی ایک سنت بھی، ایک صرف سنت بھی زندہ کر رہا ہے تو اس کو الحمدللہ کتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. یعنی پھر وہی بات آتی ہے بار بار کہ ایک شہید کا کتنی قربانی ہے ایک شہید کی، ہے نا، کتنا کچھ ہے اس کے پیچھے، تب جا کر وہ شہید ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں الحمدللہ. تو اس کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہوگا، ہے نا. لیکن اگر آج کے دور میں، کیونکہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، فتنے کا دور ہے، اس وقت میں اگر ہم ایک بول بھی بول دیں گے اللہ کے لیے، ہے نا، اور اللہ کا بنانے کے لیے بندوں کو، تو کیا بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے الحمدللہ، ہے نا. تو اس وقت میں اللہ کے نبی کی سنت کو ہم زندہ کریں گے تو پھر دیکھو کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ ایک سنت زندہ کرو گے تو تمہیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا الحمدللہ، ہے نا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو انشاءاللہ جتنی بھی سنیں، ہم تو دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کوئی دو نہیں بتاتی، 15 20 سنتیں آپ سن کے چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیں الحمدللہ آپ کتنے 200 آپ 2000، ہے نا، اگر 20 بتا رہی ہوں تو 2000 شہیدوں کے برابر ثواب آپ نے لے لیا الحمدللہ. یعنی کتنا آسان طریقہ ہے نا، کتنا آسان، اور کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں الحمدللہ. بلکہ یہاں پر فضائل بتائے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں فضیلت میں بالکل نہیں کرنا ہے. اگر ہمیں کرنا ہے تو اپنے اللہ کی اور نبی کی محبت میں کرنا ہے نا. کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بنایا ہے، نبی کی امت میں بنایا ہے، اور اتنے پیارے نبی دیے ہیں کہ جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہے، وہ ہم سے اتنی محبت الحمدللہ کر کے گئے ہیں کہ ان کی محبت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسانات کا کبھی بھی بدلہ نہیں اتار سکتے. کہ وہ شخص، ہے نا، کہ کیا کتنی قربانیاں تھی الحمدللہ. اس کو تازہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت آتی رہے انشاءاللہ، وہ بڑھتی رہے ہر دن انشاءاللہ. تو کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی. تو اس وقت اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی دوڑ کر گئے، ہے نا. کون سی بیوی تھی کنفرم نہیں ہے یہ. تو حضرت عائشہ بھی وہاں پر موجود تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ آپ کا بیٹا تڑپ رہا ہے، مرض الموت میں ہے. اور جب آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ نے، ویسے تو ہر نبی کو دیکھیں الحمدللہ ایک ایک دعا کا بتایا تھا کہ ایک دعا اسپیشل ہے نبیوں کے لیے کہ جو وہ مانگیں گے وہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے، سب کو ملا تو اللہ کے نبی کو بھی یہ شرف ملا تھا کہ وہ ایک دعا ہے جو مانگیں گے وہ بالکل قبول ہوگی. تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ وہ دعا آج مانگ لیجئے کیونکہ آپ کے بیٹے کی بہت زیادہ حالت خراب ہے نا. کہ آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ یہ بچ جائے گا، ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ تڑپ رہا ہے نا. حالانکہ آج دیکھ لیجئے، آپ سب مائیں ہیں یہاں پر، آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے، ہے نا، اور آپ کے پاس پیسے نہ ہوں،
ڈاکٹر کہیں کہ بھئی اتنا پیسہ بھرنا ہے، آپ جا کر کہیں سے بھی لا کر پیسے بھریں گے، وہاں پر ادھار کرنا پڑے، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کے سینے میں بھی وہ دل تھا، حضرت عائشہ وہاں تڑپ رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میری محبوب بیوی جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، میرا بچہ مرض الموت میں ہے، میں دعا مانگ کر اس بچے کو بچا سکتا ہوں، لیکن کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ یہ دعا میں آج نہیں مانگوں گا، یہ میں کل قیامت کے دن مانگوں گا، کہ یہ دعا میری امت کے لیے ہے، کہ کل اللہ سے میں مانگوں گا کہ اللہ میری امت کی مغفرت کر دیجیے۔ یعنی اتنی محبت، اس سے زیادہ خیر الحمدللہ ہر ایک ہی اللہ کے نبی کی قربانی بہت بڑی ہے نا، ہر اس میں بہت بڑی محبت چھپی ہوئی ہے، بہت زیادہ، لیکن یہ بہت بڑی بات لگتی ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے نا، کہ وہ ماں باپ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ماں بالکل لگی پڑی رہتی ہے نا، راتوں کو اگر جاگنا پڑے جاگ رہی ہے، باپ بالکل دن بھر کما رہا ہے صرف اپنے بچوں کے لیے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ بچ جائے میرا بچہ، وہ سب کچھ لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی وہاں پر دیکھ رہے تھے، اس وقت میں بھی اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کی تڑپ کو نہیں دیکھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ میری امت بچنی چاہیے۔ یعنی سب سے زیادہ اگر محبت اللہ کے نبی نے کسی سے کی ہے وہ امت ہے، کہ کل قیامت کے دن کیا ہو رہا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جو جہنم ہے اس کو 19 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، بہت خطرناک ہے کہ جہنم کے جو انگارے ہوں گے وہ اچھل رہے ہوں گے، کہ اس کو دیکھ کر نبی پیچھے ہٹیں گے اور سوچیں گے کہ کہیں یہ انگارے مجھ پر نہ آ کر گر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ سب کہیں گے کہ اللہ بس میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا، بہت خطرناک عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ غصے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی اللہ کی ذات کے لیے اتنے پیارے اشعار پڑھیں گے کہ آج تک کسی نے ایسی تعریف، ایسے اشعار نہیں پڑھے ہوں گے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ سب کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اس وقت میں دیکھو کیسا عالم ہے، اللہ کے نبی کی تھکان ہے، مطلب بہت کچھ ہے کہ 30 سال تک اللہ کے نبی کیسے تھکے ہیں، وہاں پر تو اللہ کے نبی کو ہوتا کہ چلو اب مجھے سکون مل گیا ہے نا، لیکن اس وقت میں بھی اللہ کے نبی امت کے فکر و غم میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مقام محمود لایا جائے گا اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ اتنے اس پر بیٹھ جائیے، اتنے حساب و کتاب ہو، ہے نا، لیکن اللہ کے نبی اس وقت میں اپنے آرام کو نہیں دیکھیں گے، اس پہ نہیں بیٹھیں گے، صرف ہاتھ رکھ لیں گے اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ میں اس پہ اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ اڑا کر مجھے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت یہاں پر محروم کھڑی رہ جائے۔ اس وقت میں بھی دیکھ لیجیے اللہ کے نبی ہمیں یاد رکھیں گے، کہ بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پل صراط ہے اس کا پایا پکڑیں گے اللہ کے نبی، کہ کہیں میری امت کا ایک بھی فرد نہیں گر جائے جہنم میں، اور اللہ کے نبی اتنا روئے ہیں 23 سال تک لگاتار، تو اللہ نے آیتیں اتاری تسلی کے لیے کہ اے میرے نبی اتنا نہ رویا کریں کہ آپ خود کو ہلاک کر لیں، ہے نا، اتنا نہ رویا کریں۔ تو خیر، تو پھر اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا، جب تک میرا ایک امتی بھی ایسا ہو کہ جہنم میں جا رہا ہو یا وہ جنت میں جائے، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں راضی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ سے کہہ رہے، اللہ کہہ رہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، لیکن کس سے بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ محبوب دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو کیا یاد ہے اس وقت میں بھی؟ امت یاد ہے کہ اللہ میں تب تک نہیں راضی ہونے والا جب تک میری امت کا ایک ایک بندہ کیا ہے کہ جنت میں نہیں پہنچ جاتا۔ کون سی امت ہے وہ؟ ہے نا، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں سے لگتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ ہمارے بولنے کا انداز، ہمارے دیکھنے کا انداز، ہمارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا کیا ہے؟ محمدی ہمارا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو سب پتا تھا کہ 1400 سال پہلے جو میری امت آنے والی ہے وہ کتنی نافرمان ہوگی، وہ کتنا میری سنتوں کو چھوڑے گی، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے پھر بھی ہم سے محبت کی ہے۔ اب ہم کسی سے محبت کریں اور ہمیں پتا چلے کہ وہ پیچھے ہمارے سے کیا کر رہا ہے، دھوکا کر رہا ہے نا، چیٹ کر رہا ہے، اگر ہمیں پتا چل رہا ہے ہمارے دل کی ساری محبت نکل جائے گی ہمارے دل سے اس کی، ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی کو سب دیکھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے میری امت ہر گناہ کرے گی، کہ پہلی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا، تباہ و برباد ہو گئی، ان کے نبیوں نے کہا کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ہے نا، ان کو عذاب دے دے، ہے نا، تو جانے، تیرے بندے جانے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہ دیکھ رہے تھے کہ 1400 سال بعد میرے
جو امتی ہوں گے وہ میرے سینے کو کیسے زخم پہنچائیں گے، کیسے نافرمانیاں کریں گے، اور سارے گناہ جو پچھلی قومیں کر کے چلی گئی ہیں وہ سارے ایک ساتھ کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ یا اللہ تو جانے یا تیرے بندے جانے، ہے نا، تیرا کام تو کچھ بھی کر، ہے نا، نہیں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو دنیا میں نہیں سزا دینا، کل قیامت کے دن دینا۔ یہاں پر بھی محبت دکھائی۔ نہیں تو آج ہم اتنے گناہ کر کے آتے ہیں اپنے گھروں سے، اتنی بد زبانیاں، غصہ، غیبتیں، کیا کچھ نہیں ہم کر کے آ رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ ان مجالسوں کا حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ ہم درست ہیں، ہمارے چہرے نہیں کوئی بگڑ گئے، نہ بندر ہیں نہ خنزیر ہیں، درست بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ اور ہم کس سے بے وفائی کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہی بے وفائی کر رہے ہیں، کہ جن سے وفا کرنی تھی انہی سے دغا کر رہے ہیں، ہے نا، اور جن سے دغا کرنی تھی ان سے وفا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جواب کے لیے پھر تیار ہو جائیں، ہے نا، کہ ہم کس منہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی امتی نظر نہیں آ رہا ہے، ویسے تم دکھ نہیں رہے، تم کی کہاں سے میرے امتی ہو؟ کیا تمہارے اندر کوئی سنت نظر آ رہی ہے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اگر ایک سنت بھی اگر کسی جینٹس کے داڑھی بھی نظر آ رہی ہے نا، صرف داڑھی، اور باقی وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی سنت نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم میرے محبوب جیسا لگ رہا ہے، اس کو میں جہنم میں نہیں ڈال سکتا جو میرے محبوب جیسا لگے۔ ایک سنت بھی کر لیں گے تو بھی انشاءاللہ کامیابی ہے، لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک سنت نہیں، ہم جتنی سن رہے ہیں انشاءاللہ سب پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا جاتا ہے کہ چنانچہ جو شخص سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ڈھل جائے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو پھر کیا ہے، ہاں، تم میرے نبی کی اداؤں کو اپناؤ۔ حالانکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہے نا، کہ ایک نافرمان 70 ماؤں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اب ایک ماں جو ہوتی ہے اس کی مامتا کی بات آئے تو بہت ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ سب کو الحمدللہ پہلے سے پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ بعض جگہ آتا ہے کہ 100 حصے کی اپنی رحمت کی، بعض جگہ آتا ہے کہ 1000 حصے کی، تو 1000 حصوں میں سے اللہ نے صرف ایک حصہ اتارا دنیا میں، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے میری رحمت کو اور میری محبت کو تو میں نے سیمپل اتار دیا ماں کو، میں نے نمونہ بنا دیا ماں کو، کہ ماں کو دیکھ لو تم، اگر بچے 4 ہیں، 3 اس میں سے کیا ہے فرمانبردار ہے، ایک نافرمان ہے، اس کو ایسا نہیں کرے گی گھر سے نکال دے گی، کھانا نہیں دے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی۔ حالانکہ اگر وہ اس کا ماں کا دل دکھا رہا ہے، وہ نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ تھوڑے سی ٹائم کے لیے کیا کہے گی کہ تو یہاں سے چلے جا، ٹھیک ہے، لیکن پیچھے کیا ہوگا، پیچھے دل دکھ رہا ہوگا، رو رہی ہوگی، انتظار کر رہی ہوگی کہ کسی طرح میرا بچہ آ جائے۔ جب وہ آ جاتا ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ کمرے میں بند ہو جاتا ہے، پھر وہ کیا ہوتی ہے، وہ پھر بے چین ہوتی ہے، پھر جو اس کی بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی ایک کام کر تو اس کو کھانا دے دے، ٹھیک ہے، تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں وہ خود کھا لے گا، ہے نا، لیکن اماں کیا کہتی ہے کہ نہیں بیٹی وہ خود نہیں کھائے گا، ہے نا، تو کیا کر بس اسے کھانا دے کے آ جا۔ یعنی ماں ناراض ہے، غصہ ہے، دل دکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی فکر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹی پوچھتی ہے کہ اماں تو چاہتی کیا ہے نا، وہ کہہ رہی ہے ماں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو جا کر اس کو بس یہ کہہ دے کہ تیری اماں تیرا انتظار کر رہی ہے، بس تو اس کو جا کر سوری کہہ دے اور وہ تجھے معاف کر دے گی الحمدللہ۔ وہ جا کے اس کو سوری بھی نہ کہے، ہے نا، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اگر سوری بھی نہ کہے، معافی بھی نہ مانگے، صرف میرے پاس اگر وہ بیٹھ بھی جائے نا 2 منٹ کے لیے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتی ہوں، حالانکہ نافرمان بندہ ہے، نافرمان بچہ ہے نا۔ اب یہاں اللہ نے بتا دیا کہ ایک صرف نمونہ، ہے نا، ماں کو میں نے اتارا، تو میں 70 ماؤں سے زیادہ ایک گنہگار سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کی محبت کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے الحمدللہ، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو تم میرے نبی کی اداؤں کو اپناؤ۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نافرمانی میں ہی اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں، جب ہم فرمانبردار بن جائیں گے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیسی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ کیا کہتے اللہ تعالیٰ کہ اگر میرے ایک نافرمان بندے، کون سے نافرمان، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایک نہیں مانیں گے اللہ کی، کافر لوگ دیکھ لیجیے آپ کیسے ہیں، ہے نا، کہ جو مان رہے ہیں ان سے بھی نفرت کر رہے ہیں، تو اللہ کو تو وہ پھر کیا سمجھتے ہوں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ ایک نافرمان سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو اس کے جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائیں گے،
یعنی وہ نڈھال ہو جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا کہ مطلب اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھ گنہگار سے اتنی محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب دیکھ لو میں ایک گنہگار سے، ایک نافرمان سے اتنی محبت کرتا ہوں تو میں فرما بردار سے کیسے محبت کرتا ہوں الحمدللہ. اور جو پھر اس کے محبوب کی، یعنی اللہ تعالیٰ محبت اتنی فرماتے ہیں، اور جو اس کے محبوب کی ہے نا محبت میں آ کر اس کے محبوب کی اداؤں کو اپنائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سے کیسے محبت فرماتے ہوں ہے نا. تو بس بے شک انشاءاللہ ہم بالکل عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنے اپنے نبی کی سنتوں کو سنیں گے انشاءاللہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہر فرد میں یہ سنتوں کو زندہ کرانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تم سے کوشش ہی چاہتا ہوں، نتیجہ میں خود دوں گا ہے نا. نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ پہنچائے گا انشاءاللہ. اور ہم کوئی چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کرانے والا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے نہیں ہو رہا، یہ میں کر رہی ہوں یا میں نہیں کر سکتی. دونوں بات ہے، یہ جو ہوگا وہ صرف اللہ کرائے گا. ٹھیک ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں زندہ کر دیجئے، اور ہمارے نبی کی بالکل، تاکہ ہم ایک ایک سنت کو انشاءاللہ اپنائیں، بلکہ یہ سنتیں ہماری پوری ہو جائیں، ہم سب کو اپنا لیں انشاءاللہ، سب پر عمل کر لیں، پھر ہم ڈھونڈ کر لائیں کہ اور سنتیں کہاں ہیں اور جو ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ.